اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا اللہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ آواز آئی، اے ابراہیم، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، 4 پرندوں کو لے لو اور 4 پرندوں کو آپ ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے گوشت کا قیمہ بنا دو اور ان کو الگ الگ پہاڑ پر ڈال دو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا سے جو بندہ چلا جاتا ہے، جو مر جاتا ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دوبارہ اس کے جسم میں جان نہیں ڈالی جاتی، جس کا خیال ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ اگر دنیا میں جس کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے سوال جواب بھی ہوتے ہیں، حساب و کتاب بھی ہوگا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ کہنا ہے کہ جو مر گیا تو بس اس کے بعد اب نہ تو جسم میں جان ڈالی جائے گی، نہ تو اس سے کوئی سوال جواب ہوں گے، تو ان کا یہ سوچنا غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، 4 کو ذبح کر دو، الگ الگ پہاڑوں پر ان کو بکھیر دو اور ان کی منڈیوں کو، ان کی گردنوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں دبا لو اور پھر ان کو اسی نام سے لے کر بلاؤ، پھر دیکھو وہ تمہارے پاس کیسے چل کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا، ان کی بوٹی بوٹی بنائی، قیمہ بنا کے ان کو الگ الگ پہاڑوں پر بکھیر دیا اور ان کی جو گردنیں تھیں اپنی انگلیوں کے درمیان پھنسا لی۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پرندے کا نام لے کر بلاتے تو اس پرندے کی بوٹیاں جمع ہوتی جو الگ الگ پہاڑوں پر تھیں، تو سب ایک جگہ جمع ہو کے جسم کی صورت بن کے اور اپنی ہی گردن میں لگ کے اور وہ پرندہ تیار ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے 4 پرندے تھے، 4 کو آپ نے ذبح کیا تھا اور 4 کو جب بلایا تو اسی طریقے سے وہ زندہ ہو گئے اور اسی طریقے سے ان کے گوشت جڑے، جسم بنا اور ان کی منڈی، ان کی گردن اس میں جڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گئے۔ پرندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ ہم سے کیا چاہتے تھے جو آپ نے ہمیں ذبح کر دیا؟ جیسا آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام